ہمیں رستہ بتا دو تاکہ ہم گھر پہنچ جائیں، یہ جگہ تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ بوڑھے کرم دین نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، آپ کار میں بیٹھیں، میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر جاؤں گا، عمران نے کہا، اور پھر انہیں کار میں بٹھا کر وہ آگے بڑھ گیا۔ پھر اس نے ایک بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور کے سامنے کار روک دی۔ آپ لوگ بیٹھیں، مجھے کام ہے، میں ابھی آتا ہوں، عمران نے آصف اور بابا کرم دین سے کہا اور کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترا اور ڈپارٹمنٹل اسٹور میں داخل ہو گیا۔ اس نے وہاں سے اچھی خاصی خریداری کی اور چھوٹے بڑے خریداری کے پیکٹ لا کر کار کی ڈگی میں رکھ دیے اور دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ہاں بابا جی، اب بتائیں کہ آپ کا گھر کہاں ہے؟ عمران نے اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے بابا کرم دین سے مخاطب ہو کر کہا۔ معصوم شاہ محلے میں، بابا نے جواب دیا۔ معصوم شاہ محلہ کہاں ہے؟ عمران نے حیران ہو کر پوچھا، کیونکہ وہ یہ نام ہی پہلی بار سن رہا تھا۔ بڑے ہسپتال کے پیچھے ہے بیٹے، بابا کرم دین نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، اب میں سمجھ گیا ہوں، عمران نے کہا اور کار آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ جنرل ہاسپٹل کو کراس کر کے اس کے عقب میں پھیلی ہوئی آبادی میں پہنچ گیا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے آصف نے اسے رستہ بتانا شروع کر دیا اور چند لمحوں بعد عمران ایک تنگ سی گلی کے سامنے پہنچ گیا۔ اس گلی میں ہمارا گھر ہے انکل، آصف نے کہا تو عمران نے مسکراتے ہوئے کار روکی اور پھر وہ نیچے اتر آیا۔ بابا کرم دین بھی نیچے اتر آیا۔ باہر چھوٹی چھوٹی کئی دکانیں تھیں اور وہاں موجود سب لوگ حیرت سے عمران اور اس کی کار کو دیکھ رہے تھے۔ ان سب کے چہروں سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس گلی میں شاید اسپورٹس کار پہلی بار داخل ہوئی تھی۔ بیٹے، اب میں تمہیں کہاں بٹھاؤں؟ ہمارے گھر میں تو ایک ہی کمرہ ہے، بٹھانے کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے، بوڑھے کرم دین نے انتہائی پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا بابا، میں تو آپ کا بیٹا ہوں، اسی کمرے میں بیٹھ جاؤں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور مڑ کر اس نے کار کی ڈگی کھولی اور اس میں موجود چھوٹے بڑے پیکٹ اٹھائے اور پھر ڈگی بند کر کے وہ آگے بڑھ گیا۔ آصف اس دوران بھاگ کر شاید اپنی ماں کو ان کی آمد کے بارے میں بتانے گیا تھا۔ عمران بابا کرم دین کے ساتھ چلتا ہوا گلی میں داخل ہوا اور پھر واقعی وہ ایک کمرے کے سامنے پہنچ گئے۔ کمرے کے دروازے پر ایک پھٹا ہوا ٹارچ پڑا ہوا تھا اور آصف باہر کھڑا ہوا تھا۔ اس گلی میں سارے اسی ٹائپ کے ہی کمرے تھے اور کمروں میں سے بچے اور عورتیں نکل کر حیرت سے عمران کو اس طرح دیکھ رہی تھیں جیسے عمران انسان کے بجائے کوئی عجوبہ ہو، جبکہ عمران ان کمروں، وہاں موجود بچوں اور عورتوں کی حالت دیکھ کر دل ہی دل میں شرمندہ سا ہو رہا تھا کہ یہاں لوگ اس قدر خراب اور خستہ حالت میں رہتے ہیں، اور اسے اس کا علم تک نہ تھا۔ اس کے ہونٹ بھیج گئے تھے۔ انکل، اماں کہتی ہیں کہ آپ کو کہاں بٹھائیں گے؟ آصف نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔ تمہاری اماں میری بہن ہے بیٹے آصف، اس لیے تم فکر نہ کرو، میں بھی تمہارے ساتھ اپنی بہن کے ساتھ کمرے کے فرش پر بیٹھ جاؤں گا، عمران نے جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہا تاکہ ارد گرد موجود عورتیں یہ بات اچھی طرح سن لیں، اور اس نے دیکھ لیا کہ اس کا یہ فکرہ سن کر ارد گرد موجود عورتوں کے چہروں پر اطمینان بھری مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ اسی لمحے پردہ ہٹا اور ایک لاغر سی ادھیڑ عمر عورت باہر آ گئی۔ آپ نے مجھے بہن کہا ہے، اس لیے اب کوئی پردہ نہیں ہے۔ بھائی سے بہن کیسے پردہ کر سکتی ہے؟ آ جائیں، اندر آ جائیں، اس عورت نے مسکراتے ہوئے کہا اور پردہ ہٹا دیا۔ عمران سر نیچا کر کے اندر داخل ہوا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے ایک کونے میں 2 ٹوٹے پھوٹے صندوق پڑے ہوئے تھے۔ زمین پر چٹائیاں بچھا کر فرش بنایا گیا تھا اور دوسرے کنارے پہ 2 بستر بھی پڑے ہوئے تھے۔ بابا کرم دین اور آصف دونوں عمران کے پیچھے اندر آ گئے اور پھر وہ سب وہیں فرش پر ہی بیٹھ گئے۔ بہن، یہ میں اندازے سے تمہارے لیے کپڑے لے آیا ہوں، انہیں ایک بھائی کا تحفہ سمجھ کر قبول کر لو،
عمران نے 2 بڑے بنڈل اٹھا کر آصف کی ماں کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ آصف کی ماں نے عمران کا شکریہ ادا کیا اور بنڈل پکڑ کر کھول لیے، لیکن بنڈل میں موجود لباس دیکھ کر اس کا چہرہ بے اختیار بدھ سا گیا۔ یہ لباس میں کیسے پہن سکتی ہوں؟ یہ تو بہت قیمتی ہیں، آصف کی ماں نے کہا۔ تو کیا ہوا؟ بھائی کا تحفہ ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھائی صاحب، آپ تو یہ لباس دے کر چلے جائیں گے، لیکن یہ لباس پہن کر میں یہاں کی عورتوں کی باتوں کا نشانہ بن جاؤں گی۔ یہاں کوئی تسلیم ہی نہیں کرے گا کہ ہم جیسے غریبوں کو اتنا مہنگا لباس تحفے میں دینے والا بھائی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے میں انہیں نہیں پہن سکتی۔ ویسے آپ کا بے حد شکریہ، آصف کی ماں نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ وہ آصف کی ماں کی بات کی گہرائی سمجھ گیا تھا۔ اسے دراصل اندازہ نہ تھا کہ یہ لوگ اس حد تک غربت کے ماحول میں رہتے ہوں گے۔ یہ کمرہ آپ کا ذاتی ہے؟ عمران نے کہا۔ جی نہیں، کرائے پر ہے، 40 روپے ماہوار کرایہ دیتے ہیں۔ ہم بڑے محلے میں رہتے تھے، وہاں آصف کے ابا کا اپنا 3 کمروں کا مکان تھا، لیکن رکشہ الٹنے کی وجہ سے وہ ٹوٹ گیا تھا اور رکشے کے مالک نے ہم سے اس کی مرمت کی بھاری رقم مانگی۔ وہ بدمعاش اور با اثر آدمی تھا۔ اس نے ہمیں دھمکی دی کہ اگر ہم نے رقم نہ دی تو وہ آصف کو اغوا کر کے کسی کے ہاتھ بیچ دے گا۔ ہمارے پاس اتنی رقم کہاں تھی، چنانچہ اس نے ہمارے مکان پر رقم کے بدلے میں قبضہ کر لیا اور ہمیں وہاں سے نکال دیا۔ تب سے ہم یہاں رہتے ہیں، آصف کی ماں نے آہستہ آہستہ اور دکھ بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کتنی رقم مانگی تھی اس نے؟ عمران نے پوچھا۔ 60,000 روپے، آصف کی ماں نے جواب دیا۔ 60,000؟ 60,000 روپے رکشے کی مرمت پر خرچ تو نہیں ہو سکتے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ رکشے کا تو معمولی سا نقصان ہوا تھا جناب، لیکن اصل نقصان یہ ہوا کہ میرے سر سے میرا تاج ہٹ گیا، میرا خاوند مر گیا اور میں لاوارث ہو گئی۔ آصف چھوٹا سا بچہ ہے، جبکہ بابا کرم دین کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہم سب اس کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ کمزوروں کی یہاں کون سنتا ہے؟ آصف کی ماں نے روتے ہوئے کہا۔ رو نہیں بہن، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم اب لاوارث نہیں ہو، مجھ جیسے بہت سے بھائیوں کی بہن ہو۔ یہ لباس بے شک ابھی مت پہنو، لیکن اسے اپنے پاس رکھ لو، جلد ہی وہ وقت آئے گا جب تم اسے فخر سے پہن سکو گی۔ عمران نے آصف کی ماں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور آصف کی ماں نے خاموشی سے لباس کے ڈبے عمران کے ہاتھ سے لے لیے۔ آصف، یہ تمہارے لیے لباس ہے، کھلونے اور یہ گھڑی، اور تم اب باداموں کی گریاں نہیں نکالو گے بلکہ اسکول میں پڑھو گے، سمجھے؟ عمران نے 2 اور ڈبے اٹھا کر آصف کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور آصف بے اختیار خوشی سے اچھلنے لگا۔ اور بابا، آپ کے لیے کپڑے اور جوتے؟ عمران نے 2 اور ڈبے اٹھا کر بابا کرم دین کے لیے بڑھاتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے میری آنکھیں لوٹا دی ہیں، میرے لیے تو اتنا ہی بہت ہے۔ جب سے میرا جوان اکلوتا بیٹا ہلاک ہوا ہے، مجھے اب لباس وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، بابا کرم دین نے گلوگیر لہجے میں کہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ جس طرح میں آصف کی ماں کا بھائی ہوں، اسی طرح آپ کا بیٹا بھی ہوں بابا جی، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ بس میرے حق میں دعا کی کر دیا کریں، عمران نے کہا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی آصف کی ماں اور بابا کرم دین بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ کے مکان کا پتہ اور اس آدمی کا پتہ کیا ہے جس نے اس مکان پر قبضہ کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ بھائی صاحب، خدا کے لیے کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے بعد میں ہمیں اذیتناک نتیجہ بھگتنا پڑے۔ وہ بدمعاش اور کمینہ آدمی ہے اور ہم انتہائی کمزور اور بے بس ہیں۔ آپ تو چلے جائیں گے، لیکن اس نے ہمارا جینا حرام کر دینا ہے، آصف کی ماں نے کہا۔ بہن، جب میں نے ایک بار کہہ دیا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا تو مجھ پر اعتماد کریں۔ وہ شخص
آئندہ آپ کی طرف انگلی بھی نہ اٹھائے گا، اس بات کی میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ اور ٹھوس لہجے میں کہا۔ اس آدمی کا نام تو اعظم ہے، لیکن لوگ اسے چھیما چھیما کہتے ہیں۔ دربار محلے میں اس کا ہوٹل ہے جسے چھیمے کا ہوٹل کہتے ہیں۔ ساتھ ہی اس نے بہت سے رکشے بھی رکھے ہوئے ہیں جو وہ کرائے پر دیتا ہے۔ ہمارا مکان بھی دربار محلے میں بڑی مسجد کے بالکل سامنے ہے۔ اس مکان میں چھیمے نے ہوٹل کا فالتو سامان رکھا ہوا ہے۔ اس کے استعمال میں وہ دکان ہے۔ میں 2 روز پہلے وہاں سے گزری تھی۔ اس کے دروازے کا رنگ اب نیلا کرا دیا گیا ہے۔ ایک ہی مکان ہے جس کا دروازہ نیلے رنگ کا ہے۔ آصف کی ماں نے جواب دیا، ٹھیک ہے، بس اتنا کافی ہے۔ عمران نے کہا اور سلام کر کے وہ اس کمرے سے نکل آیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا گلی میں سے گزرتا ہوا باہر موجود اپنی کار کی طرف بڑھنے لگا۔ تو لمحوں بعد اس کی کار تیزی سے آگے بڑھ کر مین روڈ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ایک کھلی جگہ پر اس نے کار روکی اور پھر کار کے ڈیش بورڈ کے نیچے لگے ہوئے ٹرانسمیٹر پر اس نے ٹائیگر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو، عمران کالنگ اوور۔ عمران نے فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے ٹرانسمیٹر آن کرتے ہوئے کال دینا شروع کر دی۔ یس باس، ٹائیگر اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ کہاں موجود ہو تم اس وقت؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ ہوٹل مالابار ہلز میں، اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ سینٹرل ہاسپٹل کے عقب میں مین روڈ پر ایک ریستوران ہے، کنگ ریستوران، میں وہاں موجود ہوں، تم فوراً پہنچ جاؤ، اوور اینڈ آل۔ عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے وہ کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترا اور پھر کار لاک کر کے قریب ہی موجود کنگ ریستوران کی طرف بڑھ گیا۔ ریستوران چھوٹا سا تھا لیکن صاف ستھرا تھا۔ عمران ایک علیحدہ میز پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس لمحے ویٹر قریب آ گیا۔ میرا ایک ساتھی آ رہا ہے، وہ آ جائے پھر میں آرڈر دوں گا، عمران نے کہا تو ویٹر سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ 10 منٹ بعد ٹائیگر ریستوران میں داخل ہوا اور تیز تیز قدم اٹھاتا عمران کی طرف بڑھنے لگا اور پھر اس نے قریب آ کر بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ بیٹھو ٹائیگر، عمران نے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا اور ٹائیگر میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ اسی لمحے ویٹر آیا تو عمران نے اسے مشروبات لانے کا کہہ دیا۔ آپ بے حد سنجیدہ نظر آ رہے ہیں باس، خیریت؟ ٹائیگر نے ویٹر کے جانے کے بعد کہا۔ دربار محلے کے بارے میں جانتے ہو؟ عمران نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا۔ دربار محلہ؟ میں تو یہ نام ہی پہلی بار سن رہا ہوں، ٹائیگر نے چونک کر کہا۔ اسی لمحے ویٹر مشروبات کی بوتلیں ملٹی کلر ٹیشو پیپرز میں لپٹی ہوئی لے آیا اور اس نے ایک ایک بوتل عمران اور ٹائیگر کے سامنے رکھ دی۔ سنو، دربار محلہ کہاں ہے، کیا تمہیں علم ہے؟ عمران نے ویٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ دربار محلہ؟ جی ہاں، یہاں سے قریب ہی ہے۔ یہ سڑک آگے جا کر مڑ جاتی ہے اور وہاں سے سڑک مشرق کی طرف جاتی ہے۔ یہ سڑک اسی دربار محلے میں ہی جا کر ختم ہوتی ہے، ویٹر نے جواب دیا۔ شکریہ، عمران نے کہا اور ویٹر سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا تو عمران نے مختصر لفظوں میں ٹائیگر کو بابا کرم دین اور اس کے پوتے آصف سے ملاقات سے لے کر اس کے گھر جانے اور پھر واپسی تک سب کچھ بتا دیا۔ یہ تو انتہائی ظلم ہے باس، ایک تو ان کا آدمی مرا اور دوسرا ان کا مکان بھی چھین لیا گیا، ٹائیگر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔